السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں لازمی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ رات کا آدھا پہر ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا بیگ وغیرہ پیک کیا اور جیسے ہی رات گہری ہوئی چپکے سے باہر نکلا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں دبے قدموں باہر کی طرف چلنے لگی اور چلتے چلتے پچھلے حصے کی دیوار کی طرف آ گئی۔ آج اس قید خانے سے میری جان چھوٹنے والی تھی اور میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے ایک نظر مڑ کر اطراف میں نگاہ دوڑائی اور پھر اپنا بیگ دیوار سے باہر پھینک دیا۔ چھوٹی سی دیوار تھی، اس پر چڑھی اور کود کر دوسری طرف اتر گئی۔ میرا نام کرن ہے اور میں نے اپنی آنکھ ایک بہت ہی غریب سے گھرانے میں کھولی تھی۔ میرا باپ میری پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہی گزر گیا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ رشتہ داروں نے اپنے پاس رکھنے کے بجائے مجھے یتیم خانے میں دے دیا۔ میں یتیم خانے میں ہی پلی بڑھی تھی۔ کبھی ماں باپ اور دوسرے رشتوں کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے یتیم خانے کی مالکن نے صرف یہی بتایا تھا کہ میرا باپ میری پیدائش سے پہلے ہی مر گیا تھا اور ماں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یتیم خانے میں ہی میں پڑھی لکھی تھی، لیکن صرف میٹرک ہی کیا تھا۔ اس سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ یہ یتیم خانہ اصل میں ایک قید خانہ ہی تھا۔ یہاں پر آنے والے بچوں کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں دی جاتی۔ جتنے بھی فنڈز وغیرہ ملتے تھے، اس میں آدھے سے زیادہ مالکن اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا۔ اسے ہم بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ہمیں صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت سے پتہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ کب وہ کیا کرتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، اس لیے کوئی اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا اور اس کی شکایت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب اس سے ڈرتے تھے۔ مجھے وہ بہت ہی بری لگتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ہم بچوں کو سخت قسم کی سزائیں دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ یہ تم لوگوں کے لیے آگے جا کر کام آئیں گے۔ نہ جانے اسے بچوں کو نقصان پہنچا کر کیا سکون ملتا تھا۔ یتیم خانے میں نہ تو ہمیں اچھا کھانے کو ملتا تھا اور نہ ہی اچھا پہننے کو، بلکہ کھانے کو تو بعض دفعہ ہمیں صرف ایک وقت کا ہی کھانا ملتا تھا۔ مالکن بہت کنجوس تھی، ہمیں گن گن کر نوالے دیتی تھی۔ نہ جانے وہ اتنا کھانا بچا کر کیا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو اس کی باتیں ہی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یتیم خانے میں جب بھی کوئی لڑکی بڑی ہو جاتی تھی اور شادی کی عمر کو پہنچتی تھی تو مالکن اپنی مرضی سے کہیں پر بھی اس کی شادی کر دیتی تھی اور شادی کرنے کے بدلے وہ اچھے خاصے پیسے بھی لیتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکیاں کہاں جاتی تھیں، کیونکہ دوبارہ کبھی ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی تھی، اور جب مالکن سے ان کے بارے میں کچھ پوچھتے تو وہ ہمیں آگے سے ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اب وہ ہماری لڑکیاں شادی شدہ ہیں، تم سے ملنے کیوں آئیں گی؟ خاموشی سے تم لوگ یہاں بیٹھے رہو، ایک دن تم لوگ بھی یہاں سے چلے جاؤ گے۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ دال میں ضرور کچھ نہ کچھ کالا ہے، کیونکہ اتنی سیدھی تو وہ تھی نہیں جتنی بنتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ اس نے وہاں پر کام کرنے والی عورت کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا۔ میری دوست نے مجھ سے کہنے لگی کہ آخر مالکن کو تم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی ہوں، لیکن اگر کوئی ضروری کام نہ ہوتا تو وہ مجھے اس طرح سے نہ بلاتی، کیونکہ جتنی وہ مغرور ہے کسی کو اپنے کمرے میں بھی داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی، بڑے ہی خوشگوار موڈ میں تھی۔ مجھ سے بولی، ہاں ہاں آ جاؤ۔ میں اندر گئی تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، کیا کوئی ضروری کام تھا؟ وہ بولی، ہاں ہاں، اتنی بھی جلدی کیا ہے، میں بتاتی ہوں۔
پھر اس نے میرے سامنے ایک تصویر رکھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہ یاد ہے؟ میں نے تھوڑا دماغ پر زور دیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار کچھ ہفتے پہلے ہی ہمارے ہاں ایک فنکشن ہوا تھا جس میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ یہ لوگ عطیات دینے کے نام پر صرف میڈیا میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان میں سے یہ آدمی بھی آیا تھا۔ یہ کوئی بزنس مین تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے تمہیں اس تقریب میں دیکھا تھا اور پسند کر لیا تھا، اور اب اس نے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ میں نے کہا لیکن یہ بہت ہی بوڑھا آدمی ہے اور اس کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے۔ جب یہ پروگرام میں آیا تھا تب بھی لوگ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ بولی، تمہیں ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری تو قسمت سنور رہی ہے، اور ویسے بھی تمہیں ہمیشہ سے یتیم خانے سے بھاگنے کا دل کرتا تھا۔ اب تو تمہارے پاس موقع ہے۔ میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ نے اس کے بدلے اس سے کتنے پیسے لیے ہیں؟ تو وہ بولی، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ اب میں کیا تمہارا سودا کر رہی ہوں؟ میں نے کہا، میں اور آپ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ فوراً سے اتر گیا۔ تو وہ بولی، تم زیادہ تیز مت بنو، جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ میں نے کہا، آج سے پہلے بھی ساری لڑکیوں کے بدلے آپ نے پیسے ہی لیے ہیں نا، لیکن آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہیں۔ میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دی اور بولی، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے۔ اب 2 دن تک تمہیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ میں ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی، کیونکہ یہ اس کا ہمیشہ سے کام تھا۔ وہ یہی سب کرتی تھی اور یہی دھمکیاں دیتی تھی، مگر اب مجھے اس کی کسی بھی دھمکی سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کے سارے ہتھ کنڈے مجھے اچھے سے معلوم تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ میری دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ تو وہ بولی، تم نے انہیں منع نہیں کیا؟ میں نے کہا، تو کیا اس سے جانتی نہیں؟ کیسی عورت ہے وہ؟ بولی، کیا کرو گی تم؟ اب کیا شادی کر لو گی؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتی ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلے کئی دن تک میں انہی سوچوں میں گم رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر ایک دن مالکن نے مجھے کہا کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ مجھ سے آج تک تو کوئی ملنے نہیں آیا، اب کون ملنے آ گیا؟ میں باہر آئی، دیکھا کہ وہی بوڑھا آدمی وہاں پر آیا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے صاف صاف کہا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ مجھے مجبور کرنے لگا، اور مالکن بھی مجھے دھمکی دے رہی تھی۔ دونوں مجھے دھمکا کر وہاں سے چلے گئے۔ میں اندر آئی تو سوچتی رہ گئی کہ کیا کروں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ میں اس یتیم خانے سے بھاگ جاؤں، اور کوئی راستہ میرے پاس نہیں رہا تھا۔ میں کچھ دینے سے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر میں نے پکا فیصلہ کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ اس یتیم خانے سے بھاگ نکلنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اب میرا یہاں پر دم گھٹنے لگا تھا، اور مالکن نے جب سے مجھے پریشان کرنا شروع کیا تھا تب سے تو یہاں پر ایک لمحہ بھی رکنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پکا سوچ لیا تھا کہ میں بہت ہی آرام سے اور بنا کسی کو کچھ بتائے یہاں سے نکل جاؤں گی۔ میں نے یتیم خانے میں موجود اپنی دوستوں کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے منہ سے بھی کوئی بات نکلے اور مالکن مجھے یہاں سے جانے سے پہلے ہی پکڑ لے، کیونکہ اگر ایک بار اسے میرا ارادہ پتہ چل جاتا تو وہ مجھے ہرگز بھی یہاں سے باہر نہ نکلنے دیتی اور اس بوڑھے آدمی سے میری شادی کر دیتی۔ مجھے ہرگز اس انسان سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ جیسی اس کی شہرت تھی اس کے بارے میں سب ہی جانتے تھے، اور یہ بھی سب کو پتا تھا کہ وہ پیسے کے لیے ہی یہ سب کر رہی ہے۔ بہرحال میں نے اپنا سامان وغیرہ باندھا اور خاموشی سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس جگہ پر میں نے اپنا پورا بچپن گزارا تھا۔ میری بہت سی یادیں اس جگہ سے جڑی ہوئی تھیں، لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کی سب بری یادیں تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جسے میں یاد رکھتی
बस मेरी कुछ दोस्तें थीं जिन्हें मैं याद करने वाली थी, बाकी कोई खास याद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो अपने रिश्तेदारों वगैरह के पास हरगिज नहीं जाऊंगी, और यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं ढूंढूंगी, चाहे मुझे आगे की जिंदगी जीने में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए। मैं किसी रिश्तेदार से मदद लेने नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, क्योंकि हमें बाहर जाने की ज्यादा इजाजत नहीं थी। लेकिन अब मैंने हिम्मत कर ली थी और इरादा बांध ही लिया था। मुझे हर हाल में जीने का हुनर सीखना था। मैं चाहती थी कि मैं बाहर की दुनिया में जाकर कुछ सीखूं और अपनी जिंदगी खुद बनाऊं। और मेरी वो दोस्तें जो यतीम खाने में इस मालकिन का जुल्म सह रही हैं, इन्हें भी वहां से बाहर निकाल कर ले आऊं। हो सकता है जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो कोई ना कोई मेरी मदद को तैयार हो, कोई मेरी मदद कर दे और मुझे यहाँ से मेरी बाकी दोस्तों को निकालने में मेरा साथ दे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ से बाहर जाकर मैं कहाँ पर रहूंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसे वगैरह भी नहीं थे कि मैं अपनी रहाइश का कोई बंदोबस्त कर पाती। जैसे ही रात हुई और सब सो गए, यतीम खाने में हर तरफ सन्नाटा छा गया। मैं खामोशी से दबे पांव उठी और बाहर आई। देखा तो सब सो रहे थे और रोशनी भी बंद थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे किसी की कोई आहट सुनाई न दी। मतलब था कि सब अपने अपने कमरों में थे। तभी मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। मुझे याद आया कि इस वक्त चौकीदार बैठा होता है, लेकिन ये भी अच्छी बात थी कि आधे से ज्यादा वक्त सोता ही रहता था। यकीनन अभी भी वो सो ही रहा होगा। मैं अंदर वापस आई, चुपके से अपना सामान उठाया और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए दरवाजे की तरफ आ गई। पहले मैंने सोचा कि मैं इस दरवाजे से बाहर चली जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने दरवाजा खोला तो उसकी आवाज से चौकीदार जाग सकता है। बेहतर है कि मैं दीवार से कूद कर जाऊं। मैं पिछले हिस्से की तरफ बनी दीवार के पास आई और अपना सामान जो कि मैंने एक बैग में डाला हुआ था वो दीवार से दूसरी तरफ फेंका, और फिर खुद भी दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। मेरे कूदने की वजह से जोरदार आवाज आई थी। मैं एकदम दीवार से लगकर खड़ी हो गई कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। लेकिन शुक्र था कि आवाज ज्यादा दूर तक नहीं गई थी। आसपास वैसे भी कोई नहीं था। मैंने अपना सामान वाला बैग उठाया और इधर उधर देखते हुए गली से बाहर निकला। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई में इस कैद खाने से बाहर निकल आई। मैं मेन रोड पर पहुंची तो देखा कि रात के इस पहर पूरी रोड खाली पड़ी हुई थी। आसपास कोई भी नहीं था। इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। पैसे तो वैसे भी मेरे पास थे ही नहीं, और मैं क्या करती। इसलिए मैंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। एक जगह मुझे एक खोखा सा बना हुआ नजर आया। मैं वहीं पर अपना बैग रख कर बैठ गई। इस वक्त वो बंद था, लेकिन सुबह होते ही उसका मालिक वहां पर आ जाता। लेकिन चलो, सुबह तक तो मुझे कोई पनाहगाह मिल ही गई थी। मुझे डर भी लग रहा था कि मैं अकेली लड़की यहाँ पर बैठी हूँ, कोई मेरा फायदा ना उठा ले या मुझे किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए मुझे बहुत ही एहतियात से यहाँ पर रुकना था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर मैं सो जाऊंगी तो कोई मेरा सामान वगैरह उठा कर ना चला जाए। तरह तरह के डर मेरे अंदर उभर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वहां से निकल तो आई थी, लेकिन अब कोई रास्ता मेरे पास था नहीं, ना वहां वापस जा सकती थी। कुछ पल को तो दिल किया कि सच में चली भी जाऊं, लेकिन जो अब इतनी हिम्मत कर ही ली थी तो दोबारा से कदम कैसे मोड़ सकती थी। इसलिए हिम्मत बांधी रखी और सुबह के वक्त यहाँ से निकल जाने का सोचा। जब रोशनी होती और शहर जाग उठता तो मुझे कुछ ना कुछ समझ आ ही जाता कि क्या करना है। इसी उम्मीद पर मैं पूरी रात वहां पर बैठी रही। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, रोड पर गाड़ियों की तादाद बढ़ने लगी और आसपास लोग भी आने लगे।
قریب بھی بہت سی دکانیں بنی ہوئی تھی جو کہ کھلنے لگی۔ مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کھوکھے کا مالک بھی آ گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے دیکھ کر عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا، بیٹی یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوئی بات ہے کیا؟ میں نے کہا، نہیں نہیں، بس ویسے ہی، میں بس کا انتظار کر رہی۔ بولا، ٹھیک ہے۔ شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور اپنا کھوکھا لے کر چلا گیا۔ اب میرے پاس رکنے کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ یہاں پر تو بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا جو میری مدد کر سکے۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یتیم خانے کے باہر کی زندگی ایسی ہوگی۔ یتیم خانے کے اندر تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ساری لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتی تھیں۔ سب بچے بچپن سے ایک دوسرے کے بہن بھائیوں کی طرح ہی رہ رہے تھے، جیسے ہم ایک فیملی ہوں۔ لیکن یہاں باہر آئی تو دیکھا سب کے اپنی اپنی زندگیاں ہیں، ہر ایک کو بس اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ باہر کی دنیا شاید ایسی ہی ہوتی ہے۔ کتنا عجیب تھا یہ سب۔ کوئی ایک بھی رک کر مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں، حالانکہ میرے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا کہ میں اس دنیا سے انجان ہوں۔ لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے اور گزر جاتے، اور کچھ لوگوں کے پاس تو مجھے دیکھنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ آس پاس بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے گھبرانے لگی۔ دل کیا کہ کسی ایسی جگہ بھاگ جاؤں جہاں پر کسی قسم کا شور اور گاڑیاں وغیرہ نہ ہوں، اور جہاں میں سکون سے کچھ سوچ سکوں۔ پھر میں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا، کیونکہ لوگ مجھے اب گھورنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی مجھے غلط نہ سمجھے۔ یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی چور ہوں۔ میں اپنا بیگ سینے سے لگائے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑا آگے پہنچی تو دیکھا کہ ایک طرف جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ لوگ میری مدد کریں گے۔ میں چلتے چلتے ان کے پاس آ گئی۔ وہاں پھٹے پرانے کپڑے پہنے بچے گھوم رہے تھے اور عورتیں بیٹھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے قریب آتے دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی ہوں، نہ مجھے شہر کے بارے میں کچھ زیادہ پتا ہے۔ اب تک میں ایک یتیم خانے میں رہ رہی تھی، وہاں سے مجبوری میں بھاگ کر آ گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری مدد کریں۔ یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ وہ سب معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کے دیکھنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال میں نے ان سے دوبارہ کہا کہ مجھے رہنے کے لیے کسی چھت کی ضرورت ہے، میں کچھ دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو ان میں سے ایک عورت بولی کہ پریشان مت ہو، ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ پھر انہوں نے ایک جھگی میں مجھے جگہ دے دی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ یہ لوگ کافی اچھے ہیں اور مجھے یہ اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے چل کر یہ میرا بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اس وقت تو وہ سب مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اور اپنے مسیحا لگ رہے تھے، اور میں دل سے انہیں دعائیں دے رہی تھی کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، میری مدد کر رہے ہیں۔ مگر میں حقیقت سے تو انجان ہی تھی۔ کئی گھنٹے تک وہ عورتیں باہر بیٹھی میرے بارے میں باتیں کرتی رہیں، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو وہ بولی، کچھ نہیں، تم یہیں پر رکو، ہم واپس آ کر تم سے بات کریں گے۔ میں بولی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس جھگی میں پورا دن اکیلی بیٹھی رہی۔ وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میرے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات چیت کر لیتا اور مجھے یہاں کے رہن سہن کے بارے میں کچھ بتاتا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے گئی تھی۔ میں کافی زیادہ بور ہو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ جیسے ہی شام کا اندھیرا گہرا ہوا، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گئی ہیں۔ میں نے تو ان سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کا میرا کوئی ارادہ تھا۔
باہر اندھیرا بہت زیادہ پھیل چکا تھا اور جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا اور اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ صبح سے میں بھوکی پیاسی گھوم رہی تھی لیکن میں بنا کسی کی اجازت کے یہاں پر کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں باہر سے مجھے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے شکر کیا کہ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ وہ عورتیں اندر آئیں اور مجھ سے بولیں تمہیں کچھ کھانے کو چاہیے؟ میں نے کہا ہاں، میں صبح سے بھوکی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے تھوڑا بہت کھانے کو دیا۔ میں پاگلوں کی طرح کھانا کھانے لگی جیسے کئی دن سے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ کھانا کھا کر میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کام کر سکتی ہوں، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو وہ بولی ہم تمہیں کچھ دن میں بتا دیں گی، پہلے تم یہاں پر رہنے کی عادی ہو جاؤ۔ پھر وہ مجھ سے میری پہلی زندگی کے بارے میں سوال جواب کرنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں یتیم خانے میں ہی پلی بڑی ہوں۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے جو میرا دھیان رکھ سکے اور میرے بارے میں کسی سے سوال کر سکے تو وہ مطمئن ہو گئے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ بات سن کر انہیں کس بات کا اطمینان ہو گیا ہے، لیکن میں نے ان سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی وجہ سے مجھے یہاں سے نکال دیں۔ رات میں آرام سے سو گئے۔ اگلی صبح اٹھی تو اس عورت نے کہا کہ تم گھر کے کام کاج کر دینا، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ تو وہ بولی زیادہ سوال مت کرو، جب ہم مناسب سمجھیں گے تو تمہیں بتا دیں گے، تب تک تم یہیں پر رہو گی اور یہاں سے ہرگز باہر مت نکلنا۔ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تم یتیم خانے سے بھاگ کر آئی ہو، ورنہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، ویسے بھی مجھے کوئی پناہ گاہ چاہیے، اگر میں بتا دوں گی تو وہ لوگ مجھے واپس یتیم خانے میں چھوڑ دیں گے اور وہاں پر میں کبھی دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، میں اس جگہ پر دوبارہ کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ چلی گئی میں نے گھر وغیرہ کی صفائی شروع کر دی، لیکن پورا دن میں یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ لوگ کہاں پر گئے ہوں گے اور کیا کام کرتی ہیں۔ روزانہ وہ اتنی شام کے وقت اور مجھے کہہ دیتی کہ گھر کا کام کاج کر دینا، ہم تمہیں کچھ دن بعد بتا دیں گے کہ ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک دن میں نے سوچا کہ میں ان کا پیچھا کرتی ہوں، یہ نہ ہو کہ میں کسی غلط لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں ان کے باہر نکلتے ہی چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ میں ان کا پیچھا کر رہی ہوں۔ وہ چلتے چلتے مین روڈ پر پہنچ گئے۔ پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں۔ اس نے فوراً سے واپس آ گئے۔ پورا دن بیٹھ کر میں یہی سوچتی رہی کہ وہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، کہیں مجھے بھی بھیک مانگنے کا کام پر نہ لگا دیں۔ یہی سوچ کر جب شام میں نے ان سے بات چیت کی تو وہ بولی اب تو تمہیں پتا چل ہی گیا ہے کہ ہم بھیک مانگتے ہیں، تو اب سے تم بھی ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کر دو۔ میں نے کہا نہیں، میں بھیک نہیں مانگنا چاہتی، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، زیادہ نہیں پڑھا لیکن میٹرک کیا ہوا ہے، میں کوئی نوکری وغیرہ کر سکتی ہوں یا کہیں کوئی اور کام کر سکتی ہوں، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ زبان مت چلاؤ، ایک تو تم بھاگ کر آئی ہو، اگر ہم نے پولیس میں تمہارے بارے میں بتا دیا تو وہ تمہیں واپس چھوڑ آئیں گے اور سزا بھی دیں گے، ویسے بھی تمہاری مالکن کے بہت زیادہ تعلقات ہیں۔ اس کے بعد سے میں ڈر گئی۔ میں نے کہا دیکھو میں بھیک نہیں مانگنا چاہتی۔ اس نے کہا جو ہم کہہ رہے ہیں تمہیں وہی کرنا ہوگا، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں ہر حال میں بھیک مانگنی ہی ہوگی، یہ ہمارا پیشہ ہے اور ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پیشے کا مذاق اڑائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے مجبوری میں ہاں تو کر دی تھی تاکہ ایک رہنے کے لیے جو چھت ملی ہے وہ نہ چھن جائے، ورنہ میں اکیلی لڑکی کہاں پر رہتی۔
اگلے دن سے میں ان کے ساتھ بھیک مانگنے جانا شروع ہو گئی۔ جب پہلی بار میں سگنل پر کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہی تھی تو مجھے بہت ہی زیادہ شرم آ رہی تھی، لیکن ان کے ڈر کی وجہ سے میں ہمت کر کے بھیک مانگنے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی ذلت کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ جتنے بھی پیسے ملتے وہ میں شام کو ان عورتوں کو دے دیتی تھی، جس میں سے کچھ حصہ وہ مجھے دیتی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں، اور مجھے اچھے سے پتا تھا کہ یہ عورتیں مجھے ہرگز بھی یہاں سے جانے نہیں دیں گی، کیونکہ جب سے میں آئی تھی ان کی کمائی اچھی ہو رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہی اچھے خاصے پیسے دے جاتے۔ دوسروں کی نسبت میں زیادہ اچھا کمانے لگ گئی تھی، اور اس بات کا فائدہ انہیں پہنچ رہا تھا، تو وہ کیسے مجھے یہاں سے جانے دیتے؟ ایک رات میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ جیسے یتیم خانے سے بنا سوچے سمجھے بھاگ کر آ گئی تھی، اب یہاں سے بھی اگر میں ایسے بھاگ گئی تو کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جاؤں، اور اگر بالفرض میں یہاں سے بھاگ بھی گئی تو جاؤں گی کہاں؟ کوئی جگہ تو تھی نہیں میرے پاس، نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا جہاں سر چھپا کر رہ سکتی۔ مجبوری تھی، یہیں رہنا پڑ رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے بھیک مانگنے کی عادت پڑتی جا رہی تھی، لیکن دل میں اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب ان عورتوں نے دیکھا کہ میں اچھا خاصا کما رہی ہوں تو انہوں نے مجھے ایک بڑی مارکیٹ میں بھیک مانگنے کے لیے بھیج دی۔ میں وہاں پر بھیک مانگتی۔ ایک دن میرے ساتھ بہت ہی عجیب قسم کا واقعہ ہو۔ جہاں میں بھیک مانگتی تھی وہیں قریب میں ہی ایک پھول بیچنے والا بچہ کھڑا ہوتا تھا جو دوسروں کو پھول بیچتا تھا۔ مجھے شرم آتی کہ وہ چھوٹا سا بچہ پھول بیچتا ہے اور میں اتنی بڑی ہو کر بھی صحیح سلامت ہاتھوں کے ساتھ بھیک مانگ رہی ہوں۔ بہرحال میں اپنا کام کرتی رہتی۔ ایک دن وہ بچہ میرے پاس آیا اور اس نے خاموشی سے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ایک لفافہ میرے پاس رکھ دیا اور چلا گیا۔ میں حیران ہوئی، لوگ تو میرے ہاتھ میں پیسے رکھ کر جاتے تھے اور وہ میرے پاس ایک لفافہ رکھ کر جا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے پیسے تو رکھے نہیں تھے، خالی ایک لفافہ رکھا تھا، تو جو اس کا کیا کرنا تھا؟ اس لیے میں نے اس طرف دھیان نہیں دی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ شام ہوئی تو میں اٹھ کر گھر چلی آئی، لفافہ وہیں چھوڑ دیا۔ میں نے اسے اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ جھوگی میں آئی تو دیکھا عورتیں آپس میں لڑ جھگڑ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں۔ جب میں آگے بڑھ کر ان کی لڑائی روکنے کی کوشش کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے دھکا دے دی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ میں ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں لڑ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ آپس میں پیسے کی وجہ سے لڑ رہی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ ان کی لڑائی دیکھ کر مجھے خوف بھی محسوس ہوا تھا، کیونکہ میں نے اتنے برے طریقے سے کبھی کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کبھی میں ان کی لڑائی میں پڑ گئی تو کہیں یہ مجھے مار نہ دے۔ یہ سوچتے ہی میرے لیے سہانی روح تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ سے مارکیٹ میں آ کر بھیک مانگنے لگی۔ وہ بچہ دوبارہ میرے پاس آیا اور لفافہ رکھ کر چلا گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز میرے پاس لفافہ رکھ کر چلا جاتا اور میں اسے کھولتی تک نہیں، بلکہ کھولنا تو دور کی بات، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، وہیں چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم یہ لفافہ میرے پاس رکھ کر جاتے ہو؟ تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران ہوئی کہ ایک انجان سا بچہ جو یہاں پھول بیچنے کا کام کرتا ہے روز ایک لفافہ میرے پاس رکھ کر کیوں چلا جاتا ہے؟ اور جب میں اس بچے سے اس بارے میں پوچھ رہی ہوں تو وہ مجھے وجہ نہیں بتا رہا۔ اب مجھے غصہ آنے لگ گیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ نہ جانے اس لفافے میں کیا ہوگا، شاید کچھ ضروری ہوگا، اسی وجہ سے وہ روز میرے پاس رکھ کر جا رہا ہے۔ میرے اندر تجسس ابھرنے لگا تھا۔ تبھی میں نے تجسس کے مارے اس لفافے کو اٹھایا
اور جو ہی لفافے کو کھولا تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ اس کے اندر کسی لڑکی کے بال موجود تھے، بہت ہی گھنے اور سیاہ رنگ کے بال تھے۔ میں نے فوراً سے لفافے کو دور پھینک دیا۔ میں جانتی تھی کہ ایسی چیزیں جادو ٹونے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن وہ لفافہ اس بچے نے میرے پاس رکھا تھا اور اس کے اندر یہ بال کیا کر رہے تھے؟ میں نے ادھر ادھر اس بچے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ان بالوں کو دیکھ کر بے ساختہ مجھے اپنے بال نظر آئے۔ میرے بال بھی اسی رنگ کے تھے اور اتنے ہی گھنے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں یہ حقیقت میں میرے بال نہ ہوں۔ میں نے سوچا کل جیسے ہی وہ بچہ آئے گا میں اسے پکڑ کر زبردستی اس سے اس بارے میں پوچھوں گی۔ مجھے اگلے دن کا شدت سے انتظار تھا۔ جیسے ہی صبح میں فوراً سے بھاگتے ہوئے مارکیٹ آ گئی۔ عورتیں میرا رویہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے تو میں کبھی بھی اتنے شوق سے نہیں آئی تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ میں شوق سے نہیں بلکہ مجبوری میں اور تجسس میں بھاگتی ہوئی آئی ہوں۔ جب میں وہاں پہنچی تو دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پورا دن میں انتظار کرتی رہی، لیکن وہ بچہ واپس نہیں آیا۔ نہ جانے اسے کیسے پتا چل گیا کہ آج میں نے لفافہ کھول لیا ہے۔ میں اسے ہر جگہ ڈھونڈتی رہی، وہ مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا۔ میں نے آس پاس موجود دکان والوں سے بھی اس کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا۔ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا تھا انہوں نے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہی نہیں ہے جو یہاں پر پھول بیچتا۔ میں حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روز یہاں پر آتا تھا، تو کیا صرف وہ مجھے ہی نظر آتا تھا؟ یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ میں وہاں سے واپس آئی تو کافی پریشان تھی۔ ان عورتوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں انہیں آخر بتاتی بھی کیا؟ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤں گی اور کہیں اور چلی جاؤں گی۔ ان عورتوں کو بنا کچھ بتائے میں نے ایک جگہ نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک عورت کے گھر میں مجھے صفائی وغیرہ کا کام مل گیا۔ میں نے اب تک اس عورت کو خود تو دیکھا نہیں تھا، لیکن لوگوں سے سنا تھا کہ وہ نیم پاگل سی عورت ہے۔ اس کے گھر میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں مجبور تھی، اس لیے میں نے کام کے لیے ہاں کر دی اور ساتھ شرط رکھی کہ مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس عورت کا ایک ہی بیٹا تھا، اسی نے مجھے یہاں پر کام پر رکھا تھا۔ وہ سارا دن نوکری پر ہوتا تھا اور پیچھے اس کی ماں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں یہاں پر رہ سکتی ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ میں ایک دن بنا کسی کو بتائے وہاں سے چپکے سے یہاں پر آ گئی۔ میں نے اس گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر پہ پورا دن کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ عورت کا شوہر سالوں پہلے مر چکا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی۔ میں نے ایک دو بار اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی اور اس کمرے میں اندھیرا رہتا تھا، جس وجہ سے میں نے اس کی شکل اب تک نہیں دیکھی۔ اکثر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر ہوتی اور وہ اسے دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے کافی زیادہ تجسس ہوا اور میں نے چپکے سے وہ تصویر دیکھی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں فوراً سے اندر آئی اور اپنا سامان کھولا۔ اس میں سے ایک تصویر نکالی اور دیکھا وہ دونوں تصاویر ایک ہی جیسی تھی۔ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرے ہاتھ میں موجود تصویر میرے بچپن کی تصویر تھی اور ایک واحد نشانی میرے بچپن کی وہی تصویر تھی۔ میں پریشان ہو کر پورا دن اپنے کمرے میں بند رہی اور گھر کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ شام ہوئی تو میں نے فوراً سے اٹھ کر کام وغیرہ کیا تھا۔ اس کے بیٹے کے آنے سے پہلے کام مکمل کر لوں اور اس کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تبھی مجھے اپنی کھڑکی پر عجیب سا کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں نے باہر دیکھا، وہاں پر وہی لفافہ رکھا ہوا تھا۔ میری ایک دم سے چیخ نکل گئی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو گلی کے کونے سے مجھے وہی پھولوں والا بچہ جاتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، لیکن وہ رکا نہیں۔ میں بھاگتی اس کے پیچھے گئی اور فوراً سے اسے پکڑ لی۔
میں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کچھ پل میری طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک ویران سی جگہ پر آ گئی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ اور میں نے تمہیں اتنے دن ڈھونڈا لیکن تم مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ آخر تم کہاں تھے؟ لیکن وہ مجھے کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اور خاموشی سے چلتا جا رہا تھا۔ میرے بہت زیادہ زور دینے پر بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑا آگے جا کر ایک چھوٹے سی آستانے کے سامنے رک گیا اور بولا میرے ساتھ اندر چلو۔ میں اندر گئی تو دیکھا وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی تم آ گئی؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ بولی تمہارے بال میرے پاس آئے تھے۔ میں ایک جن زادی ہوں اور میں لوگوں کے اوپر جادو وغیرہ کرتی ہوں اور یہ بچہ بھی جن زادہ ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو اور وہ بال کیوں لے کر گئے؟ دونوں نے کہا کہ تمہاری جیسے خوبصورت بال ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے اور مجھے اپنے جادو کے لیے کچھ بال چاہیے تھے اور میں اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے جنات سے تمہارے بال منگوائے تھے۔ اب مجھے تمہارے بال مزید چاہیے۔ اپنے سارے بال مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی میرے سارے بال کاٹ لیے۔ میں روتی ہوئی واپس آ گئی۔ پھر میں اس عورت کے کمرے میں گئی اور اس سے کہا کہ یہ تصویر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ بولی یہ میری بیٹی کی تصویر ہے۔ میں رونے لگ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسی تصویر میرے پاس بھی ہے اور مجھے بچپن میں یتیم خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ کیا تم میری ماں ہو؟ اس نے مجھ سے میرے باپ کا نام پوچھا تو میں نے اسے بتایا تو وہ روتے روتے بولی ہاں میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ میں نے کہا آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا اور مجھے اس وقت بہت غصہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی بنانے کے لیے تمہیں چھوڑ دیا اور ایک امیر آدمی سے شادی کر لی۔ کچھ سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا لیکن ہمیشہ مجھے تم یاد آتی رہی۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس کی ساری باتیں سن کر مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ اتنے دن جس لڑکے کے گھر میں کام کر رہی تھی وہ میرا اپنا بھائی ہے۔ یہ سوچ کر مجھے عجیب لگ رہا تھا لیکن شکر کیا کہ اس دنیا میں کوئی تو ہے جو میرا اپنا ہے۔ جب اس لڑکے کو یہ پتا چلا کہ میں اس کی بہن ہوں تو وہ بھی جذبات میں آ کر رونے لگ گیا۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ ابھی تک میں نے زندگی میں جتنی مشکلات دیکھی تھی اب کسی رشتے کا ملنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ جنات ایسے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ مجھے بولی ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جو یہ کام کرتی تھی۔ جب میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو میں نے تمہاری پیدائش کے لیے اس سے جادو کروایا تھا۔ شاید اسی بات کی سزا مل رہی ہے۔ پھر وہ مجھے ساتھ لے کر وہاں چلی گئی اور اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں بہت سے پیسے دیں گے لیکن میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ۔ تو وہ جنزادی مانگ گئی اور اس نے پیسوں کے بدلے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ایک جنزادی میرے پیچھے لگی ہی کیوں تھی۔ خیر کم از کم اس سے میرے پیچھا چھوٹ گیا تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ وہ یتیم خانے کی مالکن تھی۔ میری ماں نے ایک امیر آدمی سے شادی کی تھی اور میرے بھائی کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ اس نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے اس مالکن کے خلاف کیس کیا اور وہ کیس جیت گیا۔ یوں بہت ساری لڑکیوں کی جان بچ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی اماں نے ایک پڑھے لکھے لڑکے سے میری شادی طے کر دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ مجھے زندگی میں اچھے دن دیکھنے کو ملے ہیں۔ میں اب بھی اپنی ماں سے بے حد ناراض تھی کہ زندگی کے اتنے سال انہوں نے مجھے اپنی ممتا سے محروم کیے رکھا اور اب جب ان سے ملی تھی تو میری شادی کا وقت آ گیا تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد میں زیادہ وقت اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ گزاروں
کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزار کے سگے رشتوں کی حقیقت کو سمجھنا چاہتی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور مجھے بہت زیادہ وقت دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اپنی ماں سے دور رہی ہوں اور وہ مجھے خوش کرتا تھا، مجھے کسی بھی چیز سے دکھ نہ ملے۔ اب میری زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی واپس شروع کر دی تھی۔ پڑھنا لکھنا ویسے بھی میرا خواب تھا۔ میں نے بہت سی یتیم لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ ایسے بچے جو یتیم خانوں میں بہت ہی بری زندگی گزار رہے ہوتے تھے، ان کی مدد کے لیے میں نے ایک ادارہ قائم کیا۔ کچھ ہی عرصے میں میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے ہر طرح کا سکون دیا۔ اب میں خوش تھی اور لوگوں کی مدد کرنے میں سکون محسوس کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔